شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور جس کے قبضے میں آپ کی اور میری ہم سب کی جان ہے۔ ناظرین، آج میں آپ سب کے سامنے پیش ہوں ایک نہایت ہی غمگین خبر کے ساتھ۔ یقین مانیے مجھے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، مگر کیا کریں، اس پہ بات کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں انڈین ڈائریکٹر سنجے لیلا بھنسالی نے ایک ویب سیریز ریلیز کی جس کا نام ہیرا منڈی ہے، جس کو تقریباً 8 قسطوں میں دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، اس فلم کا خلاصہ یہ ہے کہ اس فلم کی کہانی جسم فروش طوائفوں کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ فلم کے شروع سے لے کے آخر تک یہ طوائفیں چال چلتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف اس جسم فروشی اڈے کی ملکہ بننے کے لیے، اور اپنے بعد اپنی بیٹیوں کو بناتی ہیں اس غلیظ اڈے کی ملکہ۔ ناظرین، ہیرا منڈی یا طوائف کا نام سن کر آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ ہیرا منڈی کس چیز کی منڈی ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں عورتیں جسم فروشی کرتی ہیں اور مرد وہاں آتے ہیں اپنی ہوس کی بھوک مٹانے۔ ناظرین، جب سے یہ سیریز ریلیز ہوئی ہے، کوئی بھی پاکستانی ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر ایسا نہیں جس نے اس پر ویڈیو نہ بنائی ہو۔ یہ لوگ ان کے کردار سے اتنے انسپائر ہوئے کہ انہی کی طرح سجنے سنورنے لگے، وہی ڈائیلاگ، وہی لباس۔ آپ کسی بھی یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر کے اکاؤنٹ کو کھول کے دیکھیں تو کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو ان سب سے پیچھے رہا ہو، جس نے اس پہ ویڈیو نہ بنائی ہو۔ کچھوں نے رقص کیے، کچھوں نے ڈائیلاگ پر ایکٹنگ کی۔ ان لوگوں نے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو دی۔ ان کو تو بس ہر صورت ویوز چاہیے۔ چلو مان لیتے ہیں یہ بچے ہیں، یہ نادان ہیں، مگر مجھے تعجب ہوا یہ دیکھ کر کسی بھی والدین نے اس کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کی۔ اگر آپ کچھ ٹائم پیچھے چلے جائیں تو ہیرا منڈی یا طوائف کا نام لینا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ کوئی بھی کسی سے اس بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ یہ جو بھی بات تھی، جتنا بھی تھا، بس رات کی تاریکی تک محدود تھا۔ مگر ان ویب سیریز کے ریلیز ہوتے ہی آج آپ چوتھی جماعت کے بچے سے پوچھیں تو وہ آپ کو اس فلم کی ساری کہانی سنا دے گا۔ ناظرین، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جسٹ محض انٹرٹینمنٹ ہے یا ایکٹنگ ہے یا اس سے کچھ نہیں ہوگا تو یاد رہے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ حیا ایک دم سے ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر اس کے خلاف آواز بلند نہ کی گئی تو ایک اور ویب سیریز ریلیز کی جائے گی جس سے معاشرے میں حیا پوری طرح سے غائب ہو جائے گا۔ اب ہماری محفلوں میں یہی غلیظ ڈائیلاگ بولے جائیں گے۔ میرا سوال والدین سے ہے، کیا آپ کی پرورش میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ ہم کون ہیں؟ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ یاد رکھو، تم جس کی مشابہت اختیار کرو گے، روزے قیامت اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ بچیاں ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، اس ملک کا جس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں تک دی۔ انہوں نے اقبال کے شاہینوں کی پرورش کرنی ہے، انہوں نے بچوں کی نئی نسل کی تربیت کرنی ہے۔ یہ کیا سکھائیں گی اپنے بچوں کو کہ ان کے پاس سکھانے کو کچھ ہوگا نہیں، یا صرف وہی سکھائیں گی جو انہوں نے خود کیا ہوگا، یعنی یہی ناچ گانا۔ میرا سوال والدین سے ہے، آپ نے ان کو حضرت عائشہ، محمد بن قاسم، حضرت خدیجہ کی زندگی اور ان کی کارکردگی کی کہانیاں نہیں سنائیں؟ ان کی آئیڈیل تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شفا بنت عبداللہ ہونی چاہیے تھیں، حضرت جویریہ ہونی چاہیے تھیں۔ ہماری بچیاں کن سے انسپائر ہو رہی ہیں؟ ہماری بچیاں کن کے نقش قدم پر چل رہی ہیں؟ کون بتائے؟ میری قوم کی بچیوں کو تمہیں سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں، تم پہ سجتی ہے حیا زیور کی طرح۔ تمہارا تعلق اس دین سے ہے جس کی بچی اگر گڑیا بھی خریدے تو دوپٹہ ساتھ خریدتی ہے۔ تمہارا معیار بہت بلند ہے۔ تم ان ٹرینڈنگ فحاشی فلموں سے، ان ویڈیو سے انسپائر نہ ہونا۔
तुम इस तावील के फंदे में कभी मत आना, बापर्दा रहो सानी ज़हरा की कनीजों, तुमसे तो किसी शिमर ने चादर नहीं छीनी। तुम्हारा मेयार बहुत बुलंद है, तुम खुद को पहचानो। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की असलाह खुद करें। वैसे तो मैंने कभी आपको शेयर करने का नहीं कहा, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पैगाम को जितना हो सके शेयर करें, अपने बच्चों को बचाएं इन चीजों से। जज़ाकल्लाह।